اختلاف کے ساتھ اکرام ہے، اگر اختلاف کے ساتھ اکرام ہے تو اختلاف ختم ہوگا، اگر اختلاف کے ساتھ انتقام ہے تو اختلاف بڑھے گا۔ اختلاف تو ہو جائے گا کہ کسی کو بات سمجھ میں آئے گی، کسی کی نہیں سمجھ میں آئے گی۔ ہمارا کام یہ ہے کہ سمجھاتے رہو، اکرام کرتے رہو، دعا کرتے رہو، اور سمجھانے کے لیے بیان، تقریر، مذاکرے، خطوط، تحریرات کی ضرورت نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کام کر کے دکھلاؤ۔ نہ مذاکرے کی ضرورت ہے، نہ کسی تحریر کی ضرورت ہے، نہ کسی مشورے کی ضرورت ہے، نہ کسی قرارداد کا منظور کرانے کی ضرورت ہے، بلکہ کام کرنے کے کرو گے تو باتوں کا جواب تو باتوں میں ہوتا ہے، عمل کا جواب عمل سے ہوتا ہے۔ میں ایک عالم کی ملاقات کے لیے گیا مکہ مکرمہ میں، بڑے عالم، بڑے مفتیان میں وہاں کے۔ ملاقات ہوئی، کہنے لگے مجھ سے کہ میں اس کام کے خلاف تھا اور مجھے کبھی اس دعوت کے کام پر اطمینان نہیں ہوا، اور میں نے ہمیشہ اس کام کو بدعت سمجھا۔ بدعت ہے، اس زبان میں شروع ہوئی ہے۔ کہنے لگے کہ میں ایک کانفرنس تھی علماء کی، معتمر تھا ایک، میں اس میں شرکت کے لیے گیا، جس ملک میں رکھی گئی تھی وہاں پہنچا، نکلا جب ایئرپورٹ سے، ایک ہوٹل میں قیام تھا، ٹیکسی کی ہوٹل میں جانے کے لیے، تو ٹیکسی والے نے، ٹیکسی والا 4 مہینے لگایا ہوا تھا، ٹیکسی والا 4 مہینے لگایا ہوا تھا، اس لیے کہ جو کام سے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ نماز کے اوقات بھی یاد رکھتے ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، وہ نماز کے داعی بھی ہوتے ہیں، نماز کے عامل بھی ہوتے ہیں۔ اس نے چلتے چلتے گاڑی میں کہا کہ نماز عصر کی نماز تیار ہے، یہاں مسجد میں پڑھ لیں۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ وہاں گئے مسجد میں، تو وہاں ایک صاحب بیان کر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 15-20 آدمی ہوں گے، اس سے زیادہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ عالم مجھ سے کہنے لگے کہ میں خیال ہوا کہ چلو اب آگے کہیں جائیں گے تو نماز کا وقت قریب ہو جائے گا، یہیں پڑھ لیتے ہیں۔ بیٹھ گئے اس میں حلقے میں، ایک صاحب بیان کر رہے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے آگے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا لال رومال اوڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے کہ میں تو مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ تمہارا کیا مذہب ہے؟ اس نے کہا میں شافعی ہوں۔ پھر میں نے ایک برابر والے کو دیکھا، وہ رومال باندھے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ تمہارا کیا مذہب ہے؟ کہ میں حنبلی ہوں۔ ایک اور آدمی ملا آگے بیٹھا ہوا، اس سے میں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ تمہارا کیا مذہب ہے؟ کہ میں حنفی ہوں۔ یہ کیسا حلقہ ہے؟ ایک حنبلی، ایک شافعی، ایک مالکی، ایک حنفی، سارے بیٹھے ہوئے ایک حلقے میں، اور ایک آدمی بیان کر رہا۔ مجھے بیان کون کر رہا ہے؟ کہ یہ ہندوستان سے آئے ہیں صاحب جماعت لے کر، ان کا کیا مذہب ہے؟ کہ یہ حنفی ہیں بیان کرنے والے۔ کہنے لگے کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، میں حرم میں مدتوں میں نے درس دیا حرم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک مذہب کے حلقے میں دوسرے مذہب کا آدمی بیٹھا ہو۔ وہ حنفیہ کا حلقہ لگا ہوا ہے، وہ مالکی کا حلقہ لگا ہوا ہے، وہ شوافع کا حلقہ لگا ہوا ہے، ان کے شافعی امام ہیں، شافعی ان کے جو ہے مدرس ہیں، ان کے واعظ ہیں، وہ ان کے حلقے میں، وہ ان کا حلقہ ادھر، ان کا حلقہ ادھر۔ ایک طالب علم بھی پورے حلقے میں ایسا نہیں جو دوسرے مذہب کا ہو۔ یہ کون سی جماعت ہے جس نے سارے مذاہب کو جمع کیا ہوا ہے؟ جو بات کر کے فارغ ہوئے، میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ کہنے کہ جی ہم تو جماعت ہیں، اور نظام الدین سے جماعت بھیجی گئی ہے ہماری یہاں کام کرنے کے لیے، اور ہم کام کر رہے ہیں۔ اور یہ لوگ تو جنہیں ہم نے گشت کر کے جمع کیا ہے، یہ تو مقامی لوگ ہیں۔ کہنے لگے کہ میں اس کام کو جو سمجھا وہ میرا پہلا دن تھا اس کام کو حق سمجھنے میں، کہ یہ وہ کام ہے جس نے امت کو بلا تفریق جمع کر لیا ہے، ورنہ امت بٹ گئی تھی زبان میں، مذہب میں، رنگ میں، نظریات میں۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، اصل سنت یہ ہے کہ امت کو جمع کیا جائے بلا تفریق۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اقسم اغزو مع غیر قومک، اقسم اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تم باعزت ہو جاؤ گے اپنی قوم میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کے راستے کا خروج اس لیے کہ اگر برادری قوم کے اعتبار سے نکلیں گے تو برادری قوم کو
تفریق کو قوت ملے گی، اور اگر برادری اور قوم کی نسبت سے نکل کر ایمان والے کا اکرام صرف مومن ہونے کی وجہ سے ہے تو امت جمع ہو جائے گی۔ کیوں اکرام کر رہے ہو؟ کیا مسلمان ہے؟ اس لیے تبلیغ میں اکرام مسلم ہے، تمہارے کا اکرام کرو، ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے، لیکن آپس کی اخوت اور بھائی چارگی وہ وجود نہیں جب آئے گی جب تمہارا نکلنا ایک مسلمان کے ساتھ اس کے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ہو۔ اس لیے اللہ کے راستے میں کا یہ خروج یہ امت کی اجتماعیت کے لیے، اور امت کو قومیت، زبان اور علاقائیت، اس لیے کہ یہ میرا علاقہ ہے، آپ کا علاقہ، یہ تو اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ تو سب سے گھٹیا جانور کتے کا مزاج ہے کہ یہ ایریا میرا ہے، یہ ایریا تمہارا ہے۔ آپ دیکھیے گلیاں اور محلے، آپ گاؤں دیہات میں جا کر دیکھیے، گاؤں کے شاید کارپوریشن کا، بلدیہ کا اور حکومت کا جغرافیہ اتنا زیادہ اہم اور مضبوط نہیں ہوگا جتنا ان کا جغرافیہ بنایا ہوا مضبوط ہوتا ہے، ان کتوں کا۔ کہاں تک کس کتے کی کس کی حد کہاں تک ہے اور کہاں سے دوسرے کتوں کی حد شروع ہوتی ہے۔ آپ گاؤں سے گزریں، کتے آپ گاڑی کے پیچھے وہاں تک بھاگیں گے جہاں تک ان کی حد ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے، وہاں سے دوسرے کتے شروع ہو جائیں گے۔ ہاں آپ دیکھیں، میں تو کوئی خیالی بات ہی نہیں کر رہا، اچانک رات کو 2 بجے شور ہو جاتا ہے محلے میں کتوں کا کہ دوسرے محلے کا کتا ان کے محلے میں آ گیا۔ جی ہاں، برداشت نہیں کر سکتے، وہ انہیں معلوم ہے ہماری حد کہاں تک ہے، ہمارا گاؤں کہاں تک ہے۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ بات مسلمان میں کہ ہمارا علاقہ ہے تمہارا علاقہ ہے، ہماری مسجد تمہاری مسجد، اس کی خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہوگا جو امت کی تفریق کی بات کرے، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک آدمی اللہ کی رضا والے اعمال، اعلیٰ درجے کی نماز، اعلیٰ درجے کا روزہ، اعلیٰ درجے کی زکوٰۃ، اعلیٰ درجے کا حج، اعلیٰ درجے دین کی محنت کر کے جائے گا، لیکن زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا ہوگا جس سے امت میں تفریق پیدا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اور ایک وہ آدمی جو اپنی تمام بدکاریوں کی وجہ سے جہنم کا حق مستحق ہے اور جہنم کے لائق ہے، لیکن اللہ نے اس کی زبان سے ایسا کوئی جملہ نکلا ہے جس سے آپس میں اتفاق پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اعلیٰ درجے تک پہنچائیں گے۔ یہ تو صحیح روایت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نہیں، ایسا کوئی کام نہ کسی امت میں تفریق پیدا ہو۔ آپ کون ہیں، آپ کس قبیلے سے ہیں، آپ کس قوم کے ہیں، آپ کس خیال کے ہیں، آپ کس طرف ہیں، یہ کچھ نہیں، یہ سب بکواس ہے۔ نہیں، سب کا اکرام کرو، اختلاف مت کرو، سب کا اکرام کرو، سب کو لے کر چلو، اور کام ہے کام کی طرح کرو۔ تم سے کوئی کام میں اختلاف کرے، کہہ دو بھائی ہمیں یہ ہدایات ہیں، ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں، آئیے آپ بھی کریں۔ جی ہاں، اختلاف کے ساتھ اکرام ہے، اگر اختلاف کے ساتھ اکرام ہے تو اختلاف ختم ہوگا، اگر اختلاف کے ساتھ انتقام ہے تو اختلاف بڑھے گا۔ اختلاف کے ساتھ انتقام نہیں ہوتا، اختلاف کے ساتھ اکرام ہوتا ہے۔ کام کرنے کے کام ہے، کام واضح ہے، کام اگر دکھلاؤ گے تو کام کے فائدے سے لوگ منشرح ہو جائیں گے، کام کے فائدے سامنے آئیں گے، لوگ کام کریں گے۔ آپ عمل پیش کریں، لوگ عمل کے فائدے دیکھیں گے، باتوں کو فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے مذاکروں سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بات عمل سے سمجھ میں آئے گی۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرح ساتھیوں کو ساتھ لے کر نکلیں۔ مسیح کی جماعت نہ نکلے، مسیح کی جماعت کا ہر فرد نئے ساتھیوں کو تیار کرے، اپنے کام میں تعدیے کی شکلیں بناؤ، یعنی ایک کام کرنے والا 10 کو کام والا بنائے، ایک کام کرنے والا 100 کو کام کرنے والا بنائے۔ مسجد کی جماعت کا ہر ساتھی خود سرزہ کی جماعت بنائے، خود 4 مہینے کی جماعت بنائے، خود بیرون کی جماعت بنائے۔ ہر ایک کے ذمہ خود محنت ہے۔ جماعت نے نکل جانا ذمہ داری نہیں ہے، جماعت بنا کر لے کر چلنا ذمہ داری ہے۔ جماعت کا بنانا محنت ہے، جماعت میں نکلنا محنت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ساتھیوں کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کے ذریعے اندر تواضع پیدا کریں۔ یہ ہے اصل اکرام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوتے، آپ گھٹیا سے گھٹیا کام انہیں ذمہ لیتے۔ کھانا یہ پکائیں گے، بکری یہ کاٹیں گے، فرمایا جنگل سے لکڑی میں چن کر لاؤں گا۔ آپ خود تشریف لے گئے، لکڑی چن کر لائے آپ جنگل سے کھانا پکانے کے لیے صحابہ کے ساتھ۔ یہ نہیں ہمارے کرنے کام نہیں ہے،
ہمیں ہمارے کرنے کا کام دیا جائے یا نہیں؟ میرے دوستوں عزیزوں، مولانا الیاس صاحب نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ان کے مشیر اور مناظر ہوتے تھے، مناظرہ کرنے والے، اور دن بھر بڑے بڑے کام بیان تقریر کے کرنے والے، پوچھا وہ رات میں کیا کرتے تھے؟ کہ کسی نے کہا جی وہ تہجد پڑھتے تھے، کسی نے کہا جی وہ تو ذکر میں رہتے تھے، کسی نے کہا جی وہ تو بعض وہ تھے جو وظائف اور رات کو دعائیں کرتے تھے دن بھر اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کو آگے بڑھانے اور کامیابی کے لیے۔ مولانا الیاس صاحب نے سب سے پوچھا، فرمایا کہ نہیں، فرمایا نہیں، یہ تو کام سب کے کرنے کے ہیں، ذکر، دعا، تلاوت، تہجد سب کے کرنے کام ہیں۔ فرمایا وہ کیا کرتے تھے، ان کے خاص مشیر، ان کے دن بھر کے مناظرین، بیان کرنے والے، مناظرہ کرنے والے، وہ کیا کرتے تھے رات کو؟ ساتھیوں نے کہا جی نہیں معلوم۔ حضرت نے فرمایا جتنے مجاہدین تھے، ان مجاہدین کے گھوڑوں کی لید صاف کرنا یہ ان کے ذمہ ہوتا تھا رات کو، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ایک رات بھی ہم ان مجاہدین کی لید صاف، ان مجاہدین کے گھوڑوں کی لید صاف نہ کریں، اگر ایک رات بھی ہم ان کے گھوڑوں کی مالش نہ کریں اور ان کا گوبر اور ان کی لید صاف نہ کریں، تو اسی دن بیان سے اپنے دل کے اندر عجب اور کبر پیدا ہو جاتا تھا کہ دیکھو ہم اس قابل ہیں کہ ہم بول سکتے ہیں اور ہم ایسی دعوت دے سکتے ہیں اور ہم مناظرے میں ایسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک دن بھی چھوٹ جائے ان گھوڑوں کی لید کا صاف کرنا تو ہم صبح اپنے کام میں کامیابی نہیں دیکھا کرتے تھے، کیونکہ اس کام کے نہ کرنے کی وجہ سے اندر کبر اور بڑائی پیدا ہو جاتی تھی کہ ہم اس قابل ہیں۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو خدمت میں اس لیے لگائے رکھو کہ خدمت کرنے سے تواضع باقی رہے گی، خدمت کرنے سے تواضع باقی رہے گی۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کا تعلق بندے سے، بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک باقی رہے گا جب تک یہ دوسروں سے خدمت نہیں لے گا۔ اپنی ضروریات خود پوری کرو، اپنا کھانا برتن ساتھ لے کر جاؤ تاکہ سوال نہ ہو، اشراف نہ ہو، اپنی ضرورت خود پوری کرو، اپنی ضرورت خود پوری کرو تاکہ سوال سے بچیں، اشراف سے بچیں۔ کسی بھی علاقے میں جماعت جا کر یہ کہ یہ کر دو، یہ جماعت داعی نہیں رہی، یہ جماعت سائل بن گئی ہے، اور جب سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس کی مدد کا ہاتھ روک لیتے ہیں۔ اس لیے اپنی ضرورت کا سامان سب کے ساتھ ہو، سوال نہ ہو، اشراف نہ ہو۔ جو اس لیے کہ داعی وہ ہے، لکھا ہے علماء نے کہ جو دعوت اپنی جان و مال پر ہے وہی مؤثر ہوگی، جو تبلیغ دوسرے کے جان و مال دوسرے کے مال پر ہے وہ تبلیغ مؤثر نہیں ہے۔ اس لیے کہ مال خرچ نہ کرنے کی وجہ سے اور خود اپنی جان نہ کھپانے کی وجہ سے اس کا مجاہدہ ناقص ہو جائے گا۔ اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کے ذریعے، اور میرے دوستو یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں، یہ بہت اہم بات ہے۔ نکلنے کے زمانے میں لوگ تشکیلیں کریں گے تمہاری، نکل جاؤ مقدمے میں کامیابی ہو جاوے گی، نکل جاؤ تمہیں اللہ بیٹا دے دے گا، نکل جاؤ اولاد نہیں اولاد ملے گی، نکل جاؤ بیمار ٹھیک ہو جائے گا، نکل جاؤ قرضہ ادا ہو جائے گا۔ ایک بڑی تعداد ہے جو تشکیل والوں کی باتیں سن کر ان تمام مسائل کے حل کے ارادے سے اللہ کے راستے میں نکلتی ہے۔ یہ بھی اخلاص کے خلاف ہے، یہ بھی اخلاص کے خلاف ہے۔ یہ مجھے نکلنا اللہ کے لیے ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ واضح ہو کر وعدے پورے کر دیں ان کا فضل ہے، ورنہ میرا نکلنا اس کے لیے نہیں ہے، میرا نکلنا اس کے لیے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ان خیر کے مواقع سے لوگ دنیاوی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ دکان لگا لیں مسجد کے قریب، دکان لگا لیں اجتماع میں، دکان لگا لیں تبلیغی اجتماع میں، تاکہ آنے والے مجمع خریدے گا۔ اتنا بڑا مجمع کہاں ملے گا کسی تاجر کو، اتنا بڑا مجمع کہاں ملے گا؟ جیسے میلوں میں لوگ آ کے دکانیں لگاتے ہیں اور اسے کما کر لے جاتے ہیں، ایسے ہی تبلیغی اجتماعات سے لوگ اپنے تجارت کو اپنی کمائی اور تجارت کے لیے تبلیغی اجتماعات میں آ کر دکانیں لگاتے ہیں اور اس سے کما کر لے جاتے ہیں۔ نہیں، خدا کی قسم، دعوت اور عبادت کمائی کے لیے نہیں ہے۔ کمانے کی دنیا پڑی ہے بہت، جو خیر کے مواقع کو
جو خیر کے مواقع کو کمائی کا ذریعہ بنائے گا، جو خیر کے مواقع کو کمائی کا ذریعہ بنائے گا، وہ ہدایت سے اور اجر سے میلوں دور چلا جائے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ کمانے کی جگہ نہیں ہے، یہ کمانے کا مواقع۔ ابو درداء فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو، روزانہ 300 اشرفیاں کماؤں، کھڑے سونے کے اشرفیاں، اور اس طرح کماؤں کہ نہ جھوٹ ہو، نہ غبن ہو، نہ سود ہو، نہ دھوکہ ہو، اور ایسے کماؤں کہ میری تکبیر الا فوت نہ ہو، اور یہ 300 کی 300 اشرفیاں کما کر ایک پیسہ اپنے پاس نہ رکھوں، سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، تب بھی مجھے پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو۔ لوگ دکانیں لاتے ہیں مسجد کے قریب، مسجد کے بننے سے پہلے ہی نماز کا تقاضا نہیں، دکان کا تقاضا ہے کہ مسجد میں دکان نکال دو، ہم دکان خریدیں گے۔ اللہ اکبر، جو مسجد نماز کے لیے ہے اس مسجد سے نماز سے زیادہ دکان کا تقاضا ہے۔ یہ ابو درداء فرماتے ہیں، ما احب ان یکون لی حانوتا علی باب المسجد، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو۔ غفلت اور تجارت اور آرام و راحت کی جگہوں کو مسجد سے دور رکھا گیا ہے۔ صحابہ نے چاہا بھی کہ نماز کے لیے ہم مسجد کے قریب گھر بنا لیں، فرمایا نہیں نہیں، مسجد سے گھر کو دور رکھو، دور رکھو مسجد کو گھر سے۔ کیا اس میں کیا حکمت ہے؟ صرف چل کر آنے کے اجر کے لیے نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ چل کر آنے کے لیے تو کا اجر اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ گھر کو قریب نہ لائے، مسجد کے گھر کو مسجد کے قریب لانے کی اور حکمتیں ہیں، تاکہ غفلت کا تجارت کا ماحول مسجد سے دور رہے۔ تم وہاں سے نکل کر اس ماحول میں آؤ تاکہ تمہیں معلوم ہو یہاں کے وہاں کے ماحول میں کیا فرق ہے۔ ایسے ہی اجتماعات کے موقع پر دکانیں لگانا اور آنے والے مجمع سے دنیا کمانا، عمر رضی اللہ عنہ نے صاف فرما دیا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دعوت کی نسبت پر نکلے، اور نکلنے کے زمانے میں چھوٹی سی تجارت کر لے اور پھر آگے بڑھے دعوت دیتا ہوا یہاں تک کہ کفار کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے، فرمایا کہ اس کو شہید مت کہنا، یہ مقتول شہید نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، مومنین آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک آدمی کفار کے ہاتھوں قتل کیا جائے، آپ کہہ رہے شہید نہیں ہے؟ فرمایا کہ کیسے شہید ہو سکتا ہے جب اس نے اس اجتماع میں اور اس نے نکلنے کے زمانے میں تجارت کر لی، تو وہ شہید کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا مقتول ہے، شہید نہیں ہے۔ شہید تو صرف وہ ہے جو اس راستے میں نکلنے میں اس کام کے علاوہ کسی دنیا کا ارادہ نہ کرے۔ اس کو میں نے کہا کہ یہ اخلاص ہے۔